بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ قبر کی پہلی رات میں اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار اور نافرمان بندے کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہ ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کی گھنٹی کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ پیارے ناظرین، جب اللہ کے فرمانبردار اور نیک بندے کا انتقال ہوتا ہے اور جب اس کی لاش قبر میں رکھی جاتی ہے تو اس کی نماز اس کے دائیں طرف آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور روزہ اس کے بائیں طرف آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کا ذکر سر کی طرف آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور جماعت کی نماز کے لیے جو قدم چلے ہیں وہ پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، اور مصائب پر جو گناہوں سے صبر ہوتا ہے وہ قبر کی ایک جانب کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد عذاب اس قبر میں اپنی گردن نکالتا ہے اور مردے تک پہنچنا چاہتا ہے، لیکن اگر دائیں جانب سے آتا ہے تو نماز اس سے کہتی ہے کہ پیچھے ہٹ، یہ شخص خدا کی قسم دنیا میں مشقت اٹھاتا رہا، ابھی ذرا سویا ہے۔ پھر وہ بائیں جانب سے آتا ہے تو روزہ اسی طرح اس کو ہٹا دیتا ہے۔ پھر وہ سر کی طرف سے آتا ہے تو تلاوت اور اللہ کا ذکر اس کو روک دیتے ہیں کہ ادھر کو تیرا راستہ نہیں، غرض وہ جس جانب سے جانا چاہتا ہے اس کو راستہ نہیں ملتا، اس لیے کہ اللہ کے نیک بندے کو ہر جانب سے عبادتوں نے گھیر رکھا ہے۔ وہ عجاب عاجز ہو کر واپس چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد صبر جو ایک کونے میں کھڑا تھا ان عبادتوں سے کہتا ہے کہ میں اس انتظار میں تھا کہ اگر کسی جانب عبادت کی کسی قسم کی کمزوری سے کچھ ضعف ہو تو میں اس جانب سے مزاحمت کروں، مگر الحمدللہ کہ تم نے مل کر اس کو دفع کر دیا۔ اب میں اعمال تلنے کے ترازو کے وقت اس کے کام آؤں گا۔ اس کے بعد دو فرشتے اس مردے کے پاس آتے ہیں جن کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں اور آواز بادلوں کی زوردار گرج کی طرح ہوتی ہے۔ ان کے دانتوں کی کچلیاں گائے کی سینگوں کی طرح ہوتی ہیں۔ ان کے منہ سے سانس کے ساتھ آگ کی لپٹیں نکلتی ہیں۔ بال اتنے بڑے کہ پاؤں تک لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کے ایک موڑھے سے دوسرے موڑھے تک اتنا فاصلہ کہ کئی دن میں چل کر پورا ہو۔ مہربانی اور نرمی گویا ان کے پاس کوئی نہ گزری ہو۔ البتہ سختی کا معاملہ مومن کے ساتھ نہیں کرتے، لیکن حیت ہی کیا کم ہے۔ ان کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک اتنا بڑا اور بھاری ہتھوڑا ہوتا ہے کہ اگر ساری دنیا کے انسان اور جنات مل کر اٹھائیں تو ان سے اٹھ نہ سکے۔ وہ آ کر مردے سے کہتے ہیں کہ بیٹھ جا۔ مردہ ایک دم بیٹھ جاتا ہے اور کفن اس کے سر سے نیچے سرین تک آ جاتا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ تیرا مذہب کیا ہے؟ تیرے نبی کا کیا نام ہے؟ مردہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ جل شانہ ہے جو وحدہ لا شریک لہ ہے، وہ تنہا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو خاتم النبیین ہیں۔ وہ دونوں کہتے ہیں تو نے صحیح کہا ہے۔ اس کے بعد وہ قبر کی دیواروں کو سب طرف سے ہٹا دیتے ہیں جس سے وہ اوپر سے اور چاروں جانب دائیں بائیں سرہانے اور پیر کی طرف سے بہت زیادہ وسیع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اوپر سر اٹھا۔ مردہ جب سر اٹھاتا ہے تو اس کو ایک دروازہ نظر آتا ہے جس میں سے جنت نظر آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے مومن بندے، وہ جگہ تمہارے رہنے کے لیے ہے، اس وجہ سے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس کو اس وقت ایسی خوشی ہوتی ہے جو کبھی نہ لوٹے گی۔ اس کے بعد وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں کی جانب دیکھو،
وہ بندہ دیکھتا ہے تو جہنم کا ایک دروازہ نظر آتا ہے جس سے اس کی حالت نظر آتی ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے ولی، تو نے اس دروازے سے نجات پا لی۔ اس وقت بھی مردے کو اس قدر خوشی ہوتی ہے جو کبھی نہ لوٹے گی۔ اس کے بعد اس قبر میں 70 دروازے جنت کی طرف کھل جاتے ہیں، جن میں سے وہاں کی ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی رہتی ہیں، اور قیامت تک یہی منظر رہے گا۔ اور دوستوں، جب اللہ کے نافرمان اور گنہگار بندے کا انتقال ہوتا ہے، جب اس کی روح بدن سے رخصت ہوتی ہے تو وہ بدن سے کہتی ہے کہ حق تعالی شانہ تیرے بدن کو برا بدلا دے، تو مجھے اللہ کی نافرمانی میں جلدی سے لے جاتا تھا اور اس کی اطاعت میں سستی کرتا تھا، تو خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی ہلاک کیا۔ اور یہی مضمون بدن روح سے کہتا ہے، اور زمین کے وہ حصے جس پر وہ گناہ کیا کرتا تھا اس پر وہ لعنت کرتے ہیں، اور شیطان کے لشکر دوڑے ہوئے اپنے سردار ابلیس کے پاس جا کر خوشخبری سناتے ہیں کہ ایک آدمی کو جہنم تک پہنچا دیا۔ پھر جب وہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو زمین اس پر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ پھر اس پر کالے سانپ مسلط ہو جاتے ہیں، وہ اس کی ناک اور پاؤں کے انگوٹھے کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ درمیان میں دونوں جانب سانپ آ کر مل جاتے ہیں۔ پھر اس کے پاس 2 فرشتے منکر نکیر آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرے نبی کون ہیں؟ وہ ہر سوال کے جواب میں لا علمی ظاہر کرتا ہے، اور اس کے اس جواب پر جہنم سے لائے ہوئے ڈنڈے اس قدر زور سے مارتے ہیں کہ اس ڈنڈے کی چنگاریاں قبر میں پھیل جاتی ہیں۔ اس کے بعد فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ اوپر دیکھ۔ وہ اوپر دیکھتا ہے تو اوپر کی جانب جنت کا دروازہ کھلا ہوا دیکھتا ہے، اس کے باغ اور بہار وہاں سے نظر آتی ہے۔ فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے دشمن، اگر تو اللہ تعالی شانہ کی اطاعت کرتا تو آج یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس کو اس وقت ایسی حسرت ہوتی ہے کہ ایسی حسرت کبھی نہ ہوگی۔ پھر دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ پھر وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے دشمن، اب تیرا یہ ٹھکانہ ہے، اس لیے کہ تو نے حق تعالی شانہ کی نافرمانی کی ہے۔ اس کے بعد 70 دروازے جہنم کے اس کی قبر میں کھول دیے جاتے ہیں، جن میں سے قیامت تک گرم ہوائیں اور دھواں وغیرہ آتا رہتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ گناہوں کے لیے اہل قبور سے ہلاکت ہے کہ ان کے اوپر کالے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں، ایک پاؤں کی جانب سے اور دوسرا سر کی جانب سے، اور وہ کاٹتے ہوئے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ درمیان میں آ کر دونوں مل جاتے ہیں۔ یہی برزخ کا عذاب ہے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بہت کثرت سے عذاب قبر کی پناہ مانگی گئی ہے، تاکہ لوگ کثرت سے اس کی دعا مانگیں۔ دوستوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو دنیا کے اندر جو بھیجا ہے تو صرف کھانے، کمانے اور سونے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو دوستوں، اللہ رب العزت نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنا ہے، اور جن باتوں سے، جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کے حکم پورا کرنے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔